اگر مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا انسانیت کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب اور بامراد ہونا ہے تو پھر ہمیں ہمیشہ چند چیزوں کے ساتھ حالت جنگ میں رہنا ہوگا اور ان کے ساتھ نبرد آزما ہونا ہوگا اور ان پر پوری کوشش حوصلے اور ہمت کے ساتھ غالب آنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ ان میں سے پہلی چیز خود انسان کا اپنا نفس، اس کی طبیعت اور اس کی خواہشات اور اس کی چاہتیں اور اس کا جی ہے کہ اس کے مقابلے میں کہ جو انسان چاہتا ہے، جو انسان کی طبیعت چاہتی ہے، جو انسان کا من کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو کہ اس انسان کے خالق اور مالک اور اس کی طبیعت اور اس کی فطرت کے بھی خالق اور مالک ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات خود انسان کے لیے موجود ہیں۔ اب ایک طرف خود انسان کی اپنی خواہشات ہیں، اس کا اپنا من ہے اور اس کی اپنی چاہتیں ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ یہ جنگ چل رہی ہے۔ اس جنگ میں انسان نے پوری کوشش کر کے اپنے آپ پر، اپنی طبیعت پر، اپنی چاہت پر، اپنے من پر، اپنے جی پر، اپنے نفس پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو غالب رکھنا ہے۔ جب اللہ کے احکامات فتح یاب ہوں گے اور اس جنگ میں انسان خود اپنے آپ کو شکست سے دوچار کر دے گا، انسان کی کامیابی کی یہ سب سے پہلی اور بنیادی سیڑھی ہے جس سے انسان اپنی کامیابیوں کے سفر کو طے کرتا چلا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز، انسان جس گھر میں، جس ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس خاندان کی اور اس گھر کی کچھ چیزیں موروثیت میں اسے ملتی ہیں، جبکہ اس موروثی جو چیزیں ہیں ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات موجود ہیں۔ وہ جو موروثی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ٹکرا رہی ہیں۔ اب انسان کو وحی کا جو علم ہے اس کی روشنی میں اپنے خاندانی اور موروثی چیزوں کو چھوڑنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پوری ہمت اور پوری کوشش کے ساتھ عمل پیرا ہونا ہے۔ یہ جو جنگ ہے موروثیت کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اور شریعت کی، اس میں انسان نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو غالب کرنا ہے۔ یہ انسان کی کامیابی کے لیے نہایت اہمیت کے حامل چیز ہے۔ اور تیسری چیز، وہ انسان کے ارد گرد کا ماحول ہے۔ جس ماحول میں انسان رہ رہا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے عین مطابق ہیں، انسان کو انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جس میں وہ ماحول کی جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں۔ تو اس جنگ میں بھی انسان نے پوری کوشش کر کے اپنے ماحول کو شریعت کے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع کرنا ہے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے تابع ہیں ان کو تو اختیار کرے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ چیزیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مخالف ہیں ان کو انسان ترک کرے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور شریعت کے مطابق بنانے کی کوشش کرے۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ جی ماحول کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، جبکہ ایک مومن، ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ماحول کے مطابق ڈھلتا نہیں ہے، بلکہ وہ ماحول کو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور شریعت کے مطابق ڈھالنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز کہ انسان کے تعلقات، اس کے احباب، اس کے دوست، اس کے کلیگ، کہ ان کے بعض اوقات بہت سارے تقاضے، فرمائشیں، خواہشات وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور شریعت کے خلاف ہوتی ہیں۔ اب ایک طرف دوستوں کا تعلق ہے اور احباب کا تعلق ہے، اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، دین ہے، شریعت ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے احکامات کو فالو کرے
اور دوستوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ان کو ترغیب دے اور ان کو اس پر آمادہ کرے، نہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں اپنے دوستوں کو اور اپنے احباب کو اور اپنے تعلقات کو اہمیت دے۔ اس جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو غالب کرنے کی پوری ہمت کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے۔ اور پانچویں چیز، وہ ملک، خاندان، برادری اور علاقہ کے رسم و رواج ہیں، طور طریق ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہماری طرف نازل ہوا ہے وہ دین کے سب شعبوں پر حاوی ہے اور زندگی کے سب شعبوں کے لیے دین کی رہنمائی اور دین کے احکامات موجود ہیں۔ اب ایک طرف اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، اور دوسری طرف علاقائی رسم و رواج ہیں، برادری کے رسم و رواج ہیں، ملک کے رسم و رواج ہیں۔ تو انسان کو یہ کرنا ہے کہ وہ تمام رسم و رواج کو ترک کر کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں، شریعت دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تہذیب اور کلچر اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ رسم و رواج کے پیچھے نہ پڑے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طور طریق کو اختیار کرے۔ تو یہ چند اہم ترین چیزیں ہیں کہ ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مقابلے میں چند چیزیں ہیں، ان کا ٹکراؤ ہے، ان کی جنگ ہے۔ تو انسان کو اس جنگ میں پوری کوشش کرنی ہے کہ وہ اپنا وزن، اپنا جھکاؤ پورا کا پورا اللہ کی طرف رکھے، اللہ کے دین کی طرف رکھے، شریعت کی طرف رکھے اور ان کو غالب کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور شریعت کے مقابلے میں جتنی چیزیں ہیں ان کو شکست سے دوچار کرے۔ آپ یقین کیجئے جو انسان بھی ان تمام چیزوں میں فتح یاب ہو جاتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب اور بامراد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اپنے دین پر عمل کرنا اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد احمد ادریس، مدیر جامعہ دارالعلوم رحیمیہ۔ یا نفس ان لم تغفری لا تجزعی وإلى موت